الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لوی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ سنیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت اور اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں اور خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میرے دوستو، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ میرے پیارے دوستوں، وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو فرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین اور معاشرے کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن، جو ہمارے کردار کا دشمن، جو ہماری تہذیب و تمدن کا دشمن، جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن، جو ہماری ایمان و اخلاق کا دشمن، یہ شیطان ہمارے ازلی دشمن ہیں۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسن اور معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض۔ زمین اور آسمان میں جتنی اشیاء ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین اور آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر ہم اپنے دین اور معاشرے کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کریکٹر کے مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے الٹا نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔ ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ 3 اشیاء ہیں جس کو چاہے پسند فرمائے، علم، مال، سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، لیکن خدا تعالیٰ نے مال اور سلطنت کو علم کے ساتھ عطا فرمایا۔ اگر آج ہم بچوں کو علم دین کی تعلیم دیں تو آخرت میں یہی بچے ہمارے شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ایک شخص تھا، اس کی خواہش و تمنا تھی کہ اس کی اولاد میں کوئی عالم دین ہو، لیکن اس کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ جب بیوی حمل سے تھی تو اچانک بیمار ہو گیا اور اسی حالت میں دار فانی سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ انتقال سے قبل اس شخص نے وصیت کی تھی اگر اس سے لڑکا پیدا ہوا تو
اسے عالم دین بنانا۔ خدا کی قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس مرنے والے کو خواب میں عیش و عشرت میں دیکھا، تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تم کو دیکھا تھا جب تم عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھتا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ تم اپنے لمحات گزار رہے ہو۔ تو اس مرنے والے شخص نے کہا کہ آج میری بیوی نے میرے اس بچے کو مدرسے میں داخل کرایا، اور اس بچے نے آج ہی بسم اللہ پڑھا، جس کی بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔